حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے گرتے تھے، تو وہ ان پتنگوں کو روکتا تھا کہ ادھر نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی ایسے کام کرتے ہو کہ جو تمہیں معاذ اللہ دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں اس رستے نہ جاؤ، یہ رستہ آگ کی طرف جاتا ہے، اس رستے نہ جاؤ۔ ایک ایک بات کی وضاحت کرنا، اور کسی بندے نے 2 دفعہ پوچھا یا 100 دفعہ پوچھا، رسول پاک نے ہر دفعہ کھول کے دین کا پیغام بیان کیا۔ اچھا پھر حضور کو اجازت مل گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے محبوب نے جب اللہ نے اجازت دے دی کہ ان پر برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ پکے کافر ہیں، ان کی قسمت میں کفر ہے، انہوں نے اپنے دلوں پر گناہ کر کر کے مورے لگوا لیا، یہ نہیں مانیں گے، اجازت مل گئی ڈرائیں نہ ڈرائیں، لیکن نبی پاک نے انہیں ڈرانا نہیں چھوڑا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا کہ مجھے چونکہ اللہ نے روکا نہیں، کہا ڈرائیں چاہے تو میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں سمجھاتا رہوں گا۔ میرے عزیز ایک تو تھوڑا سا نا یہ چھوڑ دیں، مولوی صحیح بات نہیں بتاتے تو مولوی تو بیچارہ صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے کہ تسی جمعے والے دن ٹائم نہ جایا کرو، اس سے زیادہ تو بیچارہ مطالبہ ہی نہیں کرتا، وہ تو ہر جمعے صرف اتنا کہتا ہے کہ وقت پہ آ جاؤ، لیکن اس کے لیے بھی گنجائش نہیں، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں، سارے لیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ جانے کیسے لیٹ ہو جاتے ہیں، اور آخری 15 منٹ میں سارے ہی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں، بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساری چیزیں ہی بڑی سمجھنے کے قابل ہیں۔ جو عرض کر رہا ہوں مولوی صاحب صحیح بات نہیں بتا رہے، فلانا صحیح بات نہیں بتا رہا، تو بھائی آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کچھ ڈیوٹیاں ماں باپ کی بھی لگائی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت ماں باپ نے سکھانی ہے، اپنی اولاد کو حضور کی اولاد پاک کی محبت ماں باپ سکھائیں گے، انہیں قرآن باپ ماں باپ سکھائیں گے، تلاوت قرآن۔ اپنے بچوں کی تربیت پر ان کی ذہن کی سطح پر سوال ابھرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ کرا دیتے ہیں، ڈانٹ کر چپ کرا دیتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارا دوست ہی نہیں، وہ کسی اور پر اعتماد کرتے ہیں، ہم پر تو کرتا ہی نہیں۔ اگر وہ ہم پر اعتماد کرے، ہمارا دوست ہو، تو اس کی ذہن کی سطح پر جو سوال ابھرے سب سے پہلے اپنے والد سے پوچھے، اور باپ اس کی تسلی کرائے۔ ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو لطف دے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، یہ بھی وہ عاجزی کرتی ہیں، کہتے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، لیکن مجھے اس دن پتا چلا میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں۔ یہ باپ سے سیکھا انہوں نے، یہ گھر میں سیکھا۔ میرے والد کی بڑی چاہت تھی حضور کے ساتھ ہجرت ہو۔ وہ کئی دنوں کے منتظر تھے جناب صدیق اکبر۔ فرماتے ہیں جس رات حضور تشریف لائے نا ابو بکر چلو چلیں، فرماتی ہیں جیسے ہی لفظ سنے جانے کیا باندھے ہوئے تھے جناب صدیق نے سارے ٹوٹ گئے، اور آنسو یوں نکلے تڑپ کے، عاشق دا کامی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری۔ اے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری، کہتے کھل کے روئے۔ اور جب وہ رو رہے تھے تو پھر مجھے سمجھ آئی محبت میں بھی رویا جاتا ہے، کرم نوازی پر بھی۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ گھر سے۔ یہ آداب کہاں سے سیکھے؟ گھر سے۔ اپنے بچوں پر، نوجوانوں پر یہ نبی پاک کا درد ہے کہ ان کے بگڑتے اخلاق کو سنوارا جائے، ان کی ٹوٹتی سوچوں کو سنبھالا جائے، وسوسوں کے غلبے میں انہیں داد تحسین دی جائے، ان پر توجہ دی جائے، ان کی جتنی بھی روحانی تسکین ہے اس کے لیے جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے۔ آپ دیکھ لیں پلٹ کے، پہلے کچھ بات اور ہوتی تھی، اب رنگ اور ہو گیا، اب مسجدوں